آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اردو میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ یہ فیصلے اور یہ بات پورے پاکستان کے تمام ارباب اقتدار کو پہنچ جائے۔ ہم لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے اور جنازے اٹھاتے تھک گئے ہیں۔ 40-50 طالبان آئے تو 4000 فوج آ گئی، وہ 40 سے 400 ہو گئے۔ 2 سال سے ہمیں مار رہے ہیں، فوج بھی مار رہی ہے اور طالب بھی مار رہا ہے۔ وہاں سندھ میں بے گناہ جو ہے فرینڈلی فائر میں شہید ہوئے، خواجہ خیل میں لوگ مرے، یہ مرغیاں نہیں تھے، ان کا کوئی قصاص فوج نے ادا کیا ہے۔ پھر طالبان کہتے تھے کہ ہماری لڑائی فوج سے ہے، آپ کی لڑائی فوج سے ہے، آپ نے تو میرے قوم کے پولیس کے جوانوں کے جنازوں پہ جنازے بھیجے ہیں۔ یہ قبول خیر اٹامک انرجی میں جو میرے قوم کے لوگ ہیں جو ملازمت کر رہے تھے، جس میں ریحان شہید ہو گیا، یہ لوگ کس قاتل نے آپ نے اغوا کر لیے؟ لڑائی آپ کی اور فوج کی تھی اور ہم اس میں فریق نہیں بننا چاہتے تھے۔ آج آپ نے ہمیں اٹھایا ہوا ہے، ہمارے قوم کے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، تو لہذا سن لو، موت پر حق ہے اور اللہ خالق و رازق ہے۔ سن لے اور کان کھول کے سن لے، فوج بھی سن لے اور طالب بھی سن لے۔ اگر 3 دن میں ہمارے مغلیان آزاد نہ ہوئے، خدا کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اسلحہ اٹھا کر جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ جس کو مانے جانا ہے، سنو تم سب لوگ، مروت، بٹلی، وزیر، مسعود، خزر جو اس دھرتی پہ آباد ہے، جمعرات کے دن 10 بجے گھر میں اگر اسلحہ نہیں ہے تو قرآن اٹھا کے آنا ہے۔ کی حد تک تماشائی نہیں دے سکتے ہیں۔ جنگ ہوگی تو کھلی جنگ ہوگی، مارنا ہے تو ہمیں مارو۔ خدا کی قسم کل مسجد میں حلف اٹھائیں گے۔ سنو تم لوگ، میرا بابا شہید ہوا، میرے قبیلے کے 145 لوگ شہید ہوئے، آج تمہیں میں قسم دیتا ہوں، اللہ کو گواہ اور حاضر ناظر جان کے حلف اٹھاؤ کہ اگر تمہارے قوم کے ایک مشر پہ بھی فائر مارا گیا، انتقام تم لوگوں نے لینا ہے۔ لوگے جواب دو مجھے، اسلحہ اٹھاؤ گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ اور آج سے ہم نے کچھ نہیں کہا، حد کر دی ہے۔ 3 دنوں میں ہماری مغلیان رہا کر دو، رہا نہیں ہوئے یا ان کے بال بھی بیکا ہوا، پھر ہم سب مردے ٹھیک ہیں، لیکن پھر ہم آپ کو اس خطے میں، اس علاقے میں رہنے نہیں دیں گے۔ اللہ حافظ۔ اور اس کے علاوہ اور پاکستان میں بہت سے لوگوں نے اپنا اپنا کردار سیاسی طور پر، سماجی طور پر، دینی طور پر ادا کیا ہے تاکہ پاکستان ایک مستحکم ریاست بنے۔ اور اس کی سالمیت، اس کا جو وجود ہے، جس بنیاد پہ وہ بنا تھا، اس کا دنیا میں وہی ایک چہرہ ابھر کر سامنے آیا۔ انفارچونیٹلی ہمارے اندر ہماری پالیسیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، یا ہماری شاید کوشش اس حد تک نہیں کی ہوگی، یا شاید کوشش کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ضروری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر وہ اس طرح کی بلیسنگ نہیں تھی جس کی وجہ سے آج پاکستان اس مقام پہ کھڑا ہے۔
دہشت گردی بھی ہمارے ملک میں عروج پر ہے اور پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ پہ لے چکی ہے، اور وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں اور مختلف صوبوں میں ایک بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان دینے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی طرح فرقہ واریت کے اندر بھی ہمیں چاہے بیرونی طریقے سے چاہے اندرونی طریقے سے سازشیں کر کے ہمیں اس کے اندر ڈالا گیا اور اس سے جو نقصانات ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ نسل پرستی کی طرف بھی، اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے کوئی صوبوں میں یہ چیزیں بھی سر اٹھا کر پاکستان کو نقصان دینے میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج ایک ایسا وقت اور ایک ایسا موڑ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا جو ہمارے آباء و اجداد نے یا ہم نے دیکھا یا ہمارے ساتھ ہوا یا جو برداشت کیا اور جو برداشت کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ایسے دور سے نہ گزریں، ایسے حالات سے نہ گزریں، تو ہمیں مل بیٹھ کر ایک جامع پالیسی کے اوپر تہیا کرنا پڑے گا کہ ہم نے آگے کے لیے کیا سوچنا ہے، کیونکہ ہم سب اپنے اپنے کردار ادا کر کے وہ مقصد حاصل نہیں کر پائے جس مقصد کے لیے ہمارے باجدار نے جانی اور مالیاں قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ تو ہمارے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے یہ کہ آخر کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ٹھہرے ہیں اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ کوششیں ہوئی اس کے اوپر، بار بار ہوئی، ہم میں سے بیٹھا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی نیت میں شک کرے اس معاملے پر، نہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ریزلٹس نہیں آئے، اور ریزلٹس نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ایک جامع پالیسی بنا دی جاتی ہے، لیکن اس ملک کے اندر وہ پالیسی جو ہے اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی۔ امپلیمنٹیشن کے بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں، ان میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے ذاتی مفادات ہیں۔ اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے ہم اپنی بہت سی دینی اور قومی جو کاز ہے اس کو کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جیسا ملک جو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے، 76,000 ارب قرضے میں آ چکا ہے، اور یہ قرضہ پاکستان بننے کے بعد سے لینا شروع نہیں کیا گیا، بلکہ پچھلے کچھ 2 دہائیوں کے اندر یہ کام شروع ہوا، اور وہ پہنچتے پہنچتے جہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور آج ہم ایک ایسا ملک بن چکے ہیں کہ جو چلتا ہی قرضے سے ہے، جو قرضے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تو پھر خود مختاری، خودداری، اپنے اسلامی اقدار، اپنی اسلامی تعلیمات، وہ ہم کیسے اپنے ملک کے اندر انشور کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ ہم اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہی نہیں ہے، اپنے فیصلے کرنے کی ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے، اور ہم سب کو یقین ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ناممکن کا جو لفظ ہے وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کی تعلیمات پر جائیں اور اس پہ عمل کریں تو پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہوگی اور ہم کوشش کریں گے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن وہ ہمیشہ حق اور سچ کے لیے فیصلہ کرتا ہے، اور انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، انہی لوگوں کو فتح دیتا ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ سب سے ایک گزارش کروں گا کہ کمیاں ہر انسان میں بھی ہوتی ہیں، اس ایک مجسمہ جو بنتا ہے، ایک مجموعہ جو بنتا ہے کسی سیاسی پارٹی کا، کسی تحریک کا، کسی دینی جماعت کا، وہ مکمل تو اللہ کی ذات ہے، اس میں کسی طریقے سے کوئی کمی یا بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایز اے ہول جو ہمارا ایک مقصد ہے اس کے اوپر اگر سب جامع طور پہ ارثے کی اسٹرینتھ بنے، ارثے کے مضبوط کندھے بنے، تو میرے خیال میں ہم ان سب چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا پڑے گا۔ صرف کر سکتے تک کی باتوں میں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں اب ہر حد تک جانا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے معاملات اور یہ سارے جو اس وقت چیلنجز ہمیں اس وقت درپیش ہیں، ان سے ہمیں نہ نکلے تو ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے کیا معاملات ہوں گے، ان کے کیا مسائل ہوں گے، اور وہ کن مشکلات سے گزریں گے۔ کیونکہ جو ملک شروعات ہی اپنی سالانہ بجٹ سے، ابتدا ہی قرضوں سے کرے،
اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہ ہو، اپنے فیصلوں کے لیے خود مختار نہ ہو، تو نہ وہ اپنے دین کی خدمت کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی عوام کی خدمت کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے اس آئین کے لیے وہ کام کر سکتا ہے جو آئین اس نے اپنی ریاست کے اندر اپنی عوام کے لیے بنایا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین کے مطابق اپنے باشندوں کو اس نے اس آئین کے مطابق ان کے حقوق دینے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا خاتمہ عوام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک عوام کے دل نہیں جیتے جائیں گے، عوام کو ساتھ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک دہشت گردی کا خاتمہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جو ہمارے درمیان فرقہ واریت کی نفرت پھیلائی جاتی ہے، اس میں بھی جب تک عوام خود آگے نہیں بڑھے گی، علماء آگے نہیں بڑھیں گے، خود اس کو لیڈ نہیں کریں گے، اس مسئلے کے اوپر خود یکجا نہیں ہوں گے، تو کوئی بھی اس مسئلے نقوی صاحب، میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی وزارت کا بل ہے۔ کل تک آپ ہماری صفوں کا حصہ تھے، شاید کل پھر آپ کہیں کہ میں نے آپ کی صفوں کا حصہ بننا ہے۔ یہ بل آپ سمجھیں کہ میں امریکہ میں ہوں، ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ آپ کی وزارت نے جن کا یہ بل ہے، اس نے نہ اے پی این ایس کو ایک کال کی ہے، نہ پی بی اے کو کی ہے، نہ پی ایف یو جے کو کی ہے، نہ ایمنٹس کو کی ہے۔ محسن نقوی صاحب، یہ بڑا کرائم ہے اور ہم بھولنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال پھر انفارمیشن منسٹری کی جانب سے ہمیں آگاہ کیا گیا کہ آج ہم سینٹ میں پیش کریں گے، لیکن آپ سے مشاورت کے لیے ہم ٹائم نکالنے چاہتے ہیں۔ آج سینٹ اسے پاس نہیں کرے گی، ہم اسے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیں گے، تو تاکہ آپ سے بات چیت ہو سکے۔ اس سے نیکسٹ ڈے پھر انہوں نے کہا کہ آئیں بات کریں، تو ہم نے کہا نقوی صاحب، تارڑ صاحب، یہ بتائیں کہ اس میں 50 سے زیادہ ڈیل کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں بہت سے معاملات پر ہمارا اخباری مالکان کے ساتھ بھی بعد انٹرسٹ پہ ہمارا کلیش ہوتا ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو کچھ ہوتا ہے، ان کا کچھ ہوتا ہے، چینل مالکان کا پوائنٹ آف ویو بعض کا کچھ ہوتا ہے، ہمارا کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں شامل تمام تنظیمیں اپنے اپنے وکلاء کے پاس جائیں گی، آپ کو اس بل کو سامنے رکھتے ہوئے شک وائز ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک ہفتہ اس کو آگے لے جائیں، کیا قیامت آ جائے گی اس میں، تو کم از کم آپ ایک ہفتہ تو ہمیں دیں۔ اس بل کے ساتھ پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے، نوجوان نسل کا مستقبل وابستہ ہے، تو کیا آپ ایک اس کو 30 منٹ کی مار سمجھتے ہیں 24 کروڑ لوگوں کو؟ دیکھیے، آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور خان صاحب سے جس وقت ملاقات ہو رہی تھی تو خان صاحب کے وقت 10 وکلاء بھی موجود تھے۔ اس وقت خان صاحب نے جب میڈیا سے بات کی انکلوڈنگ، تو آپ دونوں کے ہوتے ہوئے بھی 9 جو ہے نا 7 جرنلسٹ بھی موجود تھے۔ خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ لوگ غلط فہمی بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین کو ہٹا رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا علی امین کا مجھے پیغام بھی آیا، خود بھی جب وہ آ رہے تھے انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ میرے اوپر ورک لوڈ بہت ہے، میں ایون اپنی نیند میری پوری نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کے کہنے پہ میں نے یہ چینج کیا ہے کہ میں نے صوبے کا پی ٹی آئی کا ایک نیا صدر مقرر کیا ہے، یہ علی امین کی مرضی سے اور اس کے کہنے پہ ہوا ہے۔ خان صاحب نے اس کو بڑا ایکسپیل کر دیا کہ کسی طریقے سے اور کوئی چینج ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے آپ سارے جرنلسٹ وہاں موجود ہیں، تو یہ صرف اور صرف لوگوں کی ڈس انفارمیشن ہے جو پھیلا رہے ہیں، اور ہم اس ڈس انفارمیشن کی مذمت کرتے ہیں۔